اگر کھانا معدے میں زیادہ ڈیوریشن کے لیے رہ جائے تو اسے ہم کہتے ہیں ان نسوں اور شریانوں کی سپلائی جب اسٹمک میں جاتی ہے، جب انٹسٹینس میں جاتی ہے، آنتوں میں، چھوٹی آنت میں، بڑی آنت میں، اور وہاں جب پرابلم شروع ہوتی ہے تو وہ یقیناً شوگر کے پیشنٹس کو اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ان کا سولوشن کیا ہے، کیسے ہم ان مسائل کا حل کر سکتے ہیں، کون سی چیزیں کھانے میں اوائڈ کرنی چاہیے تاکہ چیزیں آپ کی ورسٹ نہ ہو، اور کیسے اس کی ٹریٹمنٹ شروع ہونی چاہیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، ڈاکٹر ثانیہ بشیر ہے، کنسلٹنٹ ڈائبٹولوجسٹ اینڈ سی آف ڈائبٹیز ٹیلی کیئر۔ ڈائبٹیز کے حوالے سے بہت ساری سمٹمز کو، بہت ساری کمپلیکیشنز کو ہم نے ڈائبٹیز ٹیلی کیئر پہ ڈسکس کیا ہے۔ ایک ایسا سمٹم جو اکثر ڈائبٹیز کی ڈائگنوسس کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، بعض اوقات ڈائبٹیز کی ڈائگنوسس کی وجہ بن جاتا ہے، بعض اوقات ڈائبٹیز کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنے کے بعد یہ سمٹم نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے کہ شوگر کے مریض کو معدے کے کون کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کن کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ شوگر کے بڑھنے سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ان کا سولوشن کیا ہے، کیسے ہم ان مسائل کا حل کر سکتے ہیں، کون سی چیزیں کھانے میں اوائڈ کرنی چاہیے تاکہ چیزیں آپ کی ورسٹ نہ ہو، اور کیسے اس کی ٹریٹمنٹ شروع ہونی چاہیے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا کہ اگر آپ بھی ڈائبیٹک ہیں اور معدے کے مسائل یعنی کہ اسٹمک ایشوز اور گیسٹرک ایشوز کا شکار ہیں تو یہ ویڈیو یقیناً آپ کے لیے ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیا ڈائبٹیز کا اٹ سیلف، کیا معدے کی خرابی، اسٹمک ایشوز یا جو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا ڈائبٹیز کا اس سے تعلق ہے؟ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ کون کون سے مسائل ہیں۔ تو جی ہاں، ڈائبٹیز یعنی کہ بڑھتی ہوئی شوگر آپ کے پورے جسم کو انوالو کرتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک بڑھتی ہوئی شوگر متاثر کرتی ہے، جس کے پیچھے یقیناً وجوہات وہی ہیں کہ بڑھتی ہوئی شوگر ہماری شریانوں کو، ہمارے پیغام رسائی کی جو نسوں کا نظام ہے ان کو متاثر کرتی ہے، جس کی وجہ سے ان نسوں اور شریانوں کی سپلائی جب اسٹمک میں جاتی ہے، جب انٹسٹینس میں جاتی ہے، آنتوں میں، چھوٹی آنت میں، بڑی آنت میں، اور وہاں جب پرابلم شروع ہوتی ہے تو وہ یقیناً شوگر کے پیشنٹس کو اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب کون کون سی علامات ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ایک شوگر کا پیشنٹ، بعض اوقات جیسے میں نے کہا کہ یہ تشخیص کی وجہ بھی بن جاتا ہے کہ کہیں اسے ڈائبٹیز تو نہیں ہوگی، اور وہ وجہ ہے کہ معدے کا آہستہ آہستہ خالی ہونا، جسے ہم کہتے ہیں گیسٹروپیریسس۔ جو میڈیکل ٹرمز جو فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے ان کو پتا ہوگا، گیسٹروپیریسس یعنی کہ آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو وہ کھانا غذا کی نالی سے معدے میں اترتا ہے، اور معدہ جو ہے وہ پھر آگے پروسیسنگ کرتا ہے، اس کو اپنے جوسز کے ساتھ مکس کر کے اسمال انٹسٹین کی طرف لے کر جاتے ہیں، یعنی کہ چھوٹی آنت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور پھر وہاں سے وہ خون میں جاتا ہے۔ اگر کھانا معدے میں زیادہ ڈیوریشن کے لیے رہ جائے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ گیسٹروپیریسس ہو رہی ہے، یعنی کہ آہستہ آہستہ معدے کی موومنٹ۔ اب اس کی وجہ سے جو علامات ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ کھانا جو ہے وہ یہاں ایک پڑا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ عام سمٹم جو ایک شوگر کے مریض میں آتے ہیں کہ میرا کھانا جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پڑا ہوا ہے، مجھے ہیوینس ہو رہی ہے، بھاری پن ہو رہا ہے، متلی اور الٹی کا خیال آتا ہے۔ چونکہ کھانا یہیں پڑا ہوا ہے تو وہ بعض اوقات اوپر بھی آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے تیزابیت کی شکایت بھی ہو جاتی ہے، ایسیڈیٹی ہوتی ہے، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں۔ تو یہ بہت ہی کامن سمٹم ہے شوگر کے مریضوں میں، اور اس کی وجہ شوگر کا اٹ سیلف بڑھنا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ایک سمٹم۔ دوسرا سمٹم جو شوگر کے پیشنٹس میں ہوتا ہے وہ ہے گیس کی شکایت ہونا، پیٹ کا پھولا ہوا رہنا، جسے ہم کہتے ہیں کہ بلوٹنگ ہو رہی ہے۔ بلوٹنگ میں ہوا جو ہے وہ پیٹ کے اندر بھر جاتی ہے۔ اس ہوا کے بھرنے کے پیچھے جو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، لیکن کچھ وجوہات میں ایک تو یہ کہ گیسٹروپیریسس اٹ سیلف، کہ جب آپ کا معدہ آہستہ آہستہ خالی ہوتا ہے تو بہت ٹائم تک نیچے جو چھوٹی آنتیں ہیں ان میں کھانا موجود نہیں ہوتا، اور وہ ہوا بھر جاتی ہے اور یہ بلوٹنگ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ
खाना बहुत तेजी से खा रहे हैं, बहुत तेजी से चबाते हैं, तो उसके साथ जो है वो आप हवा को अंदर की तरफ ले लेते हैं, जिसके नतीजे में गैस जो है वो पेट में भर जाती है। तीसरी वजह ये है कि अगर आप डायबिटिक भी हैं और स्मोकर भी हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आपकी पेट में गैस भर रही है। चौथी बड़ी वजह यह है कि चूंकि डायबिटिक पेशेंट्स की शरियानें मुतासिर होती हैं, उनके पट्टे मुतासिर होते हैं। एक वो पट्टे हैं जो बाहर हैं और एक होते हैं जो अंदरूनी तौर पे जो हमारे पट्टे हैं, जो स्मूथ मसल्स हैं, जिनका ताल्लुक हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से शुगर के मरीज कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज का शिकार रहते हैं। दैट इज अनदर इशू जो कि आंतों के मसाइल में या हम कहें कि हाजमे के मसाइल में है। तो कब्ज की वजह से भी पेट में गैस भर जाती है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट में जो सबसे बड़ी वजह है जो कि मैदे के इश्यूज क्लियर कर रही है, और उसमें जो सबसे बड़ी अलामत आती है वो ये है कि मैं थोड़ा खाता हूं तो मेरा पेट भर जाता है, पेट में गोला गोला महसूस होता है, हवा महसूस होती है। इसके सब जहां गैस्ट्रोपेरेसिस है, जहां कॉन्स्टिपेशन है, जहां ब्लॉटिंग है, वहां सबसे बड़ी वजह है फैटी लिवर। जिगर के ऊपर अगर चिकनाई बढ़ जाए शुगर के पेशेंट्स में, तो इनको हाजमे के मसाइल का शिकार हो जाते हैं।